بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انڈا، مرغی، ہین ایگ۔ مرغی کے انڈے میں وائٹامن ای، وائٹامن اے، اومیگا 3، فاسفورس، فیٹی ایسڈ، منرلز اور فیٹس پائی جاتی ہیں، اسی لیے انڈے کثیر الغذا اور قلیل الفضول کہلاتے ہیں۔ انڈے کو عربی میں بیضۂ مرغ یا بیضۂ ماکیاں کہتے ہیں، فارسی میں تخم مرغ، سندھی میں آڑو اور انگریزی میں ایگ کہتے ہیں۔ مشہور عام چیز اور غذا ہے۔ اس کی زردی کے جوہر کو لیسیتھین کہتے ہیں۔ ایک عام پاکستانی مرغی سالانہ 60 سے 80 انڈے دیتی ہے، جبکہ ولایتی نسل کی مرغی 120 سے 150 تک انڈے سالانہ دیتی ہے۔ باسی انڈے کی نسبت تازہ انڈا بھاری ہوتا ہے۔ 250 ملی لیٹر پانی میں تھوڑا سا نمک حل کر کے اس میں انڈا ڈالیں۔ اگر انڈا ڈوب جائے تو وہ اچھا ہے، اور اگر تیرنے لگے تو انڈا خراب ہے۔ انڈے کا رنگ ہلکا سا براؤن گولڈن سا ہوتا ہے۔ ذائقہ پھیکا، قدرے شور، مزاج زردی، مرکب قوی، مائل بگرمی اور سفیدی، سرد و تر درجہ دوم، چھلکا سرد درجہ دوم، خشک درجہ دوم، خوراک 2 سے 4 عدد۔ اس سے جسم میں خون پیدا ہوتا ہے، دل و دماغ، بدن اور باہ کو قوت بخشتا ہے، کمزور مریضوں کے لیے عمدہ غذا ہے۔ اس کی زردی کا روغن بال جلد نکالتا ہے۔ اس کے چھلکے کا کشتہ بنا کر جریان الرحم اور ذیابیطس میں استعمال کرواتے ہیں۔ جب بچوں کو قے اور اسہال کی شکایت ہو اور کچھ کھایا نہ جائے اور کوئی غذا ہضم نہ ہو تو البومن واٹر بنا کر پلایا جاتا ہے۔ ایک انڈے کی سفیدی کو 250 ملی لیٹر پانی میں پھینٹ کر اس میں بقدر ذائقہ میٹھا ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ انڈے کا مشہور مرکب حلوہ بیضۂ مرغ ہے۔ آج کل فارمی انڈوں کا استعمال بہت زیادہ ہے، جن میں دیسی انڈے کے مقابلے میں وائٹامن اور معدنیات کم ہوتے ہیں، لیکن پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق دیسی مرغی کیونکہ زیادہ وقت سورج کی روشنی میں گزارتی ہے، اس لیے ان کے انڈوں میں وائٹامن اے اور ڈی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح انڈے کی زردی کا رنگ جتنا گہرا ہوگا اس میں اتنی زیادہ غذائیت ہوگی۔ اس کے علاوہ انڈے میں HDL کولیسٹرول پایا جاتا ہے جو کم نقصان دہ ہے۔ انڈے کا استعمال بینائی کے علاوہ پٹھوں اور غدود اور جسم کے دوسرے اعضاء کو پروٹین فراہم کرتا ہے۔ یہ آنکھوں، جلد، دانت، بالوں اور ناخنوں کی صحت بخشتا ہے، اور امائنو ایسڈ سے سیلز کو نشو و نما میں مدد ملتی ہے۔ کچے انڈے میں وائٹامن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو پکنے پہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے ذہن تیز ہو جاتا ہے، اس لیے کچے انڈے کو دودھ میں ملا کر پینا نہایت مفید ہے۔ سردیوں میں گلے کی خرابی، نزلہ و زکام کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح ابلا ہوا انڈا بھی صحت اور غذائیت کے لیے بہت مفید ہے۔ روزمرہ زندگی میں انڈوں کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تمام بیکری آئٹمز، کیک، بسکٹس وغیرہ میں انڈے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناشتے کا لازمی جز ہے۔ مختلف شکلوں میں فرائی، آملیٹ، ہاف فرائی کی شکل میں انڈے کا حلوہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے کھانوں اور دعوتوں میں ذائقے اور خوبصورتی کے لیے گارنش کے طور پر بھی انڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انڈا ہماری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اگر اس کو دیسی طریقے سے حاصل کیا جائے تو وہ زیادہ